انسان کا یقین جس شے پہ ہو، آنکھیں اسے ویسا ہی دکھاتی ہیں اور کان اسے ویسا ہی سناتے ہیں، کیونکہ وہ وہی بات سننا چاہتا ہے، اسی بات کو دیکھنا چاہتا ہے جو اس کا نفس اسے سکھائے۔ آنکھ صرف وہ دیکھتی ہے جو ذہن دکھاتا ہے، دیکھتا ذہن ہے، آنکھ نہیں۔ ذہن جو سمجھتا ہے اسے انالیسس کرتا ہے، اور انالیسس اس سوچ کا کوئی امیج بنا دیتی ہے، اور وہ امیج انسان کو سامنے نظر آتا ہے۔ اور اگر ذہن ہی اندھا ہو، دل ہی اندھا ہو، تو اسے حقیقت نظر نہیں آتی، اسے صرف ظاہر کی شے ہی نظر آتی ہے، کیونکہ اس کے ذہن نے اسے جو امیج دے رکھا ہے اسے وہی نظر آتا ہے، اسے وہی سنتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ پھر ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے سمجھتے، یا ایسے کان ہو جاتے جن سے سنتے؟ پس تحقیق بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں اندھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی آنکھوں کا دیکھنا دل کا سمجھنا ہے، دل کا شعور ہے، اور دل سے سمجھی بات انسان پہ اثر کرتی ہے۔ سوچتا تو دماغ بھی ہے مگر ہر شے کے ظاہر کو، جبکہ دل کی نظر شے کے باطن کو پہچان لیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، مجھے تو چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الواقعہ ہیں۔ سورہ کہف میں جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان پیش آیا، اس میں یہی مثال دکھائی گئی کہ کسی شے کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، جبکہ اس کے باطن میں کچھ اور حقیقت چھپی ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ باطن کا دیکھنا دل کا دیکھنا ہے، اور صرف ظاہر کا دیکھنا دجل ہے، فریب ہے، اور جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے یہ دجل بڑھتا جا رہا ہے، ظاہر کی دلکشی بڑھتی جا رہی ہے، اور دل کو موہ لینے والی چیزیں بنتی جا رہی ہیں، اس کی رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور چمک دمک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہوئے انسان باطن کو بھول جاتا ہے، جس پہ رب پاک نے انسان کی توجہ قرآن میں کئی مقامات پہ کروائی۔ تم سے پہلے کئی واقعات ہو چکے ہیں، سو زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ کیا انہوں نے ملک میں پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے بھی بڑھ کر قوت والے تھے۔ پس کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ لوگ ان سے زیادہ تھے، اور قوت اور نشانوں میں بھی جو کہ زمین پر چھوڑ گئے ہیں بڑھے ہوئے تھے، پس ان کے ناکام آیا جو کچھ وہ کماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر رب پاک نے فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں، جس سے یہ کسی شے کی باطنی حقیقت نہیں دیکھ رہے، بلکہ صرف ظاہری چمک دمک ہی ان کی آنکھیں خیرہ کر رہی ہیں، اور اس وجہ سے نہ یہ حقیقت دیکھ پا رہے ہیں اور نہ حق سن رہے ہیں۔ آنکھیں تو ان کی اندھی نہیں، باہر سب دکھ رہا ہے، مگر دل کے اندر اندھیرا ہے۔ تو یاد رکھنا بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں،
تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکہ نہ دے۔ کسی کی ترقی، کسی کا پیسہ، کسی کا زور تمہیں اس دھوکے میں نہ ڈال دے کہ بس زندگی یہی زندگی ہے جس میں عیش ہے، آوارگی ہے، من مرضی ہے، اور کہیں تم بھی حقیقت کو بھول کر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے پیچھے نہ لگ جانا کہ نہ تو پھر جائز دیکھو نہ ناجائز، بس حاصل کرنے میں خود کو برباد کر بیٹھو۔ کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں جو اعمال کے لحاظ سے بالکل خسارے میں ہیں، وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔